قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 11ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2500 سال کا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام، فلسطین اس علاقے میں آباد کیا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن میں آباد کیا کہ مختلف علاقوں میں اللہ کا پیغام جو ہے پھیلائیں۔ یہ تینوں کے تینوں یعنی 2 بیٹے اور 1 بھتیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ہی تابع تھے، اسی شریعت کے مطابق اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ تو جتنے بھی یہ باقی پیغمبر آئے ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، انہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے بیٹے، اور وہیں فلسطین کے علاقے میں تھے، اور انہی کا لقب اسرائیل تھا، اسی سے یہ آگے نسل بنی اسرائیل جو ہے وہ کہلائی۔ انہی کے بیٹے پھر حضرت اسحاق، یعقوب کے بیٹے ہی حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سرزمین میں ہی پیغمبر آتے رہے۔ یہ سب حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ سب فلسطین اور شام اس علاقوں میں یہ لوگ آئے، اور عرب کی سرزمین ایک لمبے عرصے تک پیغمبروں کی بعثت سے خالی رہی۔ تو کوئی 2500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، کتاب آپ کو دی گئی، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو یہود اور نصارہ جو تھے یہ غلط فہمیاں پھیلائی۔ انہیں اس بات کا رنج تھا کہ یہ پیغمبر ہماری نسل سے علیحدہ کیوں آ گیا، ہمارا ہی حق ہے، ہماری ہی نسل سے آتا۔ تو یہ غلط فہمیاں پھیلاتے تھے اہل مکہ یعنی عرب کے لوگوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاں یہ شخص پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا کتاب اس پر نازل ہوئی ہے؟ وہ ان کو ورغلاتے تھے، طرح طرح کی عجیب باتیں کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی کا تذکرہ ہے اس میں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر پہچانی ہی نہیں جس قدر کا وہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے وہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، اور انسانوں کو، سب مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اور بندگی کیسے کرے اس کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ انسان اللہ کی بندگی کس طرح کرے۔
اور اس سے ہٹ کر اگر انسان کو طریقہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بندگی شمار نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت شمار ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر پہچانے ہی نہیں جس قدر کا وہ مستحق ہے۔ اذ قالوا، ذرا تصور کرو کہ جب لوگوں نے یہ کہا، یعنی اہل مکہ یہ سب اور یہود اور نصارہ کہ بہکائے ہوئے تھے یہ لوگ، تو وہ کہتے تھے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا۔ یہ بات یہود اور نصارہ نے اہل مکہ کو یہ کی، تو کتنی جھوٹی بات کہی، حالانکہ وہ خود کتاب کے حامل تھے، موسیٰ کی کتاب تورات کو پڑھتے تھے اور اس کے حامل تھے، بڑا فخر کرتے تھے اس پر، اور بعد میں حضرت داؤد پر جو ہے زبور بھی نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل بھی نازل ہوئی، پھر بھی کہتے تھے کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ اچھا پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جو موسیٰ لے کر آئے تھے، ذرا بتاؤ۔ نورا وہدی للناس، اور وہ کتاب روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم اس کتاب کو ورق ورق کرتے ہو، پارا پارا کرتے ہو، یعنی اس کو اس کے مقام سے، یعنی کس طرح سے تم نے گرا دیا ہے اس کتاب کو۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ تو ظاہر کرتے ہو اس کی تعلیمات کو اور بہت سی تعلیمات کو چھپا جاتے ہو، یعنی یہ تمہارا رویہ ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں کتاب کے ذریعے یعنی تورات کے ذریعے وہ تعلیم دی گئی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، اسی کتاب کے ذریعے سے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو اللہ نے ہی نازل کیا ہے اس کتاب کو، یعنی اور یہ پہچانتے تھے یہود اور نصارہ، اس کتاب کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کوئی شک نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سب ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر، وہ سورہ صف میں موجود ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے جو تورات تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ کتنا واضح دیکھیں بتا دیا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیوں کے ساتھ آ گئے، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ سب کچھ پہچان گئے تھے، آپ کی شخصیت کو بھی، آپ کی کتاب کو بھی، لیکن ہٹ دھرمی تھی ان کے اندر، ضد تھی، اور بہکا رہے تھے لوگوں کو، ورغلا رہے تھے لوگوں کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کے یعنی تورات کے بعض حصوں کو تو ظاہر کرتے ہو اور بہت حصوں کو چھپا جاتے ہو، اور تمہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ نے وہ تعلیم دی کہ جو نہ تمہارے پاس تھی نہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس، تو کہہ دو یہ اللہ ہی نے نازل کی ہے یہ قرآن مجید بھی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دو اور کج بحثیوں میں ان کو بس کھیلنے دو، ان کی پرواہ مت کرو، ان کے اعتراضات کی، ان کی مخالفتوں کی، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ وَهَذَا کتاب، اور اب یہ بھی ایک کتاب ہے قرآن مجید بھی، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بہت بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے سامنے موجود ہیں، جو ان سے پہلے آئی ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ ام القریٰ، یہ مکے کا نام ہے، بستیوں کا مرکز، یعنی اس بستی کے رہنے والوں کو بھی ڈرائیں، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد اور بستیاں جو ہیں ان سب کو باخبر کریں اس قرآن کے ذریعے سے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی دیکھیں حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی وقت سے پہلے
الرٹ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کی پکار کا وقت آ رہا ہے، تیاری شروع کر دیتے ہیں، اپنے کام سمیٹ لیتے ہیں، اپنے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کاموں میں لگے رہے اور بس پہ جب دیکھا کہ اب تو وقت ہی نہیں رہا بھاگم دوڑ چلے اور پھر ایک رکعت آ گئی تو ٹھیک ہے، 2 مل گئی تو ٹھیک ہے، ایسے نہیں، بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب نمازوں کی حفاظت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام احکامات کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ فرض ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور اس کو ضائع کرنا یہ تو اپنے آپ کو بڑے خسارے سے دوچار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احکامات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر